السلام علیکم تمام بہنوں اور بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر سترہ امین کی طرف سے خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والی ایلیسن اسٹیون کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آئی ہوں، جو کہ ملحد یعنی ناستک تھی اور کسی بھی مذہب کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر اس کی زندگی میں اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ 37 سال کی عمر میں وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئی؟ آئیے اس کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام ایلیسن اسٹیون ہے۔ میں انگلینڈ میں پیدا ہوئی۔ میری والدہ کا تعلق آئرلینڈ سے جبکہ میرے والد کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا۔ میرے والد کا کاروبار ایسا تھا کہ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتے تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ ہم سب فیملی بھی موو کرتے تھے۔ تو اس طرح سے میرا بچپن شروع میں کسی ایک جگہ نہیں گزرا۔ ہم لوگ آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان ہمیشہ موو کرتے رہے جب تک کہ میں 11 سال کی نہیں ہو گئی۔ جب میں 11 سال کی ہو گئی تو میرے والد صاحب مستقل آ کر اسکاٹ لینڈ میں رہنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد سے میرا بچپن، جوانی، میری تعلیم، میری ہر چیز اسکاٹ لینڈ میں ہی ہوئی ہے۔ یہاں میں جس اسکول میں پڑھی ہوں وہ چرچ کے زیر انتظام چلنے والا اسکول تھا۔ یہاں پر ہمیں مذہب میں عیسائیت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی تعلیم کے ساتھ ہی میں پلی بڑھی ہوں۔ اور اگر بات کریں میری فیملی کی تو میری فیملی کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں تھی، ایک سیکولر سوچ کے مالک لوگ تھے، اور اس لیے مذہب کا ہماری زندگیوں سے کوئی بہت زیادہ لینا دینا نہیں تھا۔ کیونکہ میرا اسکول چرچ کے زیر انتظام اسکول تھا تو وہاں پر ہمیں کرسچینٹی پڑھائی جاتی تھی، تو اسکول میں جو تھوڑی بہت مذہب کی تعلیم دی جاتی تھی میں اس سے بھی اپنے آپ کو لنک نہیں کرتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ تو اس گھر کے ماحول کی وجہ سے میں اسکول کی مذہبی تعلیم سے بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ لنک نہیں کرتی تھی۔ ہاں، البتہ میں تمام مذاہب کی عزت ضرور کرتی تھی۔ جب اسکول کی طرف سے ہمیں چرچ لے جایا جاتا تو چرچ بھی جاتی تھی اور چرچ میں ہونے والی سروسز کو انجوائے کرتی تھی، مگر وہ چرچ سے لنک صرف انجوائمنٹ کی حد تک ہی تھا۔ اگر سچ میں کہیں تو میرا مذہب کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو مذہبی سمجھتی تھی، کیونکہ میرے والد ہمیشہ یہی جملہ بولتے تھے اور ان کے اس جملے نے میرے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ مذہب لوگوں کے بیچ تفریق پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ تم ہندو، میں عیسائی، تم مسلمان، میں یہودی، اس طرح لوگ تقسیم ہوتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب کی جو سوچ تھی وہ میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ مذہب کی رسپیکٹ اپنی جگہ، مگر اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کر لینا چاہیے کہ اس سے ہم مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائیں۔ ہم انسان ہیں اور انسانیت ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور انسانیت کی تحت ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ بس یہی سوچ تھی میری، اور اسی سوچ کے تحت میں اپنے آپ کو کبھی بھی کسی مذہب کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتی تھی۔ اگر آپ کہیں کہ میں ایتھیسٹ تھی یا میں خدا پر بالکل بلیف نہیں رکھتی تھی، تو یہ بات صحیح ہے کہ میں 99% ایتھیسٹ ہی تھی، مگر پھر بھی کوئی 1% میرے دل کے کسی کونے میں اندر بہت کہیں گہرائی میں کہیں کوئی ایک تھوڑی بہت خدا کے تصور کی رمق باقی ضرور تھی۔ میری زندگی میں جو اصل بڑی تبدیلی وہ 37 سال کی عمر میں آئی، جب میں ایک ہاسپٹل میں جاب کے لیے گئی، جس ہاسپٹل میں میں ابھی بھی جاب کر رہی ہوں پچھلے 10-12 سال سے اسی ہاسپٹل میں۔ تو جب میں 37 سال کی عمر میں یہاں جاب کے لیے آئی، یہ ایک ایونجیکل کرسچینٹی چرچ کے تحت چلنے والا ہاسپٹل ہے۔ تو اس ہاسپٹل نے بیسیکلی مجھے عیسائیت سے ہی دور کر دیا۔ عیسائیت کے تحت چلنے والے ہاسپٹل نے مجھے عیسائیت سے دور کر دیا۔ یہ سننے میں بہت حیران کن لگتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ پہلی دفعہ میں عیسائیت سے دور ہوئی تو میں نے کسی دوسرے مذہب کو پڑھنے اور اس کے بارے میں گیان حاصل کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس ہاسپٹل میں آنے کے بعد میں مذہب سے اتنی دور ہو گئی کہ حتیٰ
کہ میں نے اپنی وصیت تک لکھ دی کہ اگر میں مر جاؤں تو کسی مذہب کے تحت میری آخری رسومات ادا نہ کی جائیں، نہ عیسائیوں کی طرح، نہ مسلمانوں، نہ یہودیوں کی طرح کسی بھی مذہب کے تحت میری آخری رسومات ادا نہ کی جائیں۔ مطلب آپ جیسے کہہ لیں کہ نہ مسلمانوں والا جنازہ ہو، نہ عیسائیوں والا فیونرل پریئرس ہوں، مطلب کسی بھی طریقے سے کسی بھی مذہبی اعتبار سے کوئی چیز میری میت کے ساتھ نہ کی جائے، میں نے یہاں تک کی وصیت لکھ دی تھی۔ دراصل اس ہسپتال میں ہوتا یہ تھا کہ جب ہم صبح کام پہ جاتے تو ہماری ڈیوٹی کا آغاز یہاں سے ہوتا کہ اس ہاسپٹل کا جتنا نان کرسچن اسٹاف تھا ہمیں باقی سب اسٹاف سے الگ کیا جاتا اور ہمیں وہاں الگ بٹھا کر روزانہ صبح بائبل کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی جاتی اور ہمیں زبردستی بائبل سنائی جاتی۔ ان بائبل سننے والوں میں بھی تھی اور میرے ساتھ کچھ اور اس ہاسپٹل کے اسٹاف ممبرز تھے جو کہ سب نان کرسچن تھے۔ ان سب کو الگ بٹھا کے روزانہ ان کو زبردستی بائبل سنائی جاتی۔ مجھے یہ عمل بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے بائبل پسند نہیں تھی، مجھے یہ عمل اس لیے پسند نہیں تھا کہ کسی کو زبردستی اس طریقے سے مذہب سنانا اور سکھانا کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا۔ ان کو ہماری مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم چاہیں تو اس بائبل کو سنیں اور وہاں بیٹھیں، اور اگر نہیں چاہیں تو نہیں سنیں، مگر زبردستی بٹھانا اور یہ سنانا مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے اس کے بعد ایک قرآن مجید خریدا، انگلش ترجمے والا۔ میں نے انگلش ترجمے والی توریت خریدی اور میں نے 365 سینگس آف دلائی لاما کے نام سے ایک کتاب تھی وہ بھی خریدی۔ میں نے مختلف مذاہب کی کتب خرید کے جو میرے ہاسپٹل میں میرے استعمال کا ٹیبل تھا، میں نے وہ ساری کتابیں اپنے ٹیبل کے اوپر سجائیں۔ اگرچہ مجھے انہیں پڑھنے کا اس وقت موقع نہیں ملا، مگر میں نے وہ سارے مذہب کی کتابیں خرید کے لا کے وہاں سجائیں اور ان میں بائبل نہیں تھی۔ میں کبھی ان میں سے کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتی، مگر بہت زیادہ پڑھنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ مگر میں نے احتجاجاً کہہ لیجئے کہ خرید کے اپنے ہاسپٹل میں ٹیبل جو میرے استعمال میں تھا، میں نے اس کے اوپر لا کے کتابیں رکھ دیں۔ تو جب ہاسپٹل انتظامیہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ساری کتب یہاں سے ہٹائیں اور لے کے جائیں، اور اگر آپ نے ان کو پڑھنا ہے یا ان کو رکھنا ہے آپ اپنے گھر پہ رکھیں، آپ یہاں ہاسپٹل میں نہیں رکھ سکتے، اور ہاسپٹل میں آپ کسی سے بھی مذہب کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ آپ کرسچینٹی کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی یہاں پر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس پر میں نے ریزسٹ کیا کہ اگر ہم مذہب کے ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے تو عیسائیت بھی تو ایک مذہب ہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں زبردستی کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس طرح میرے احتجاج کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ ہم سب نان کرسچن اسٹاف کو جو صبح صبح زبردستی بائبل کی تعلیم دی جاتی تھی وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ پھر اسی طرح ایک دن میرے گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا اور میں نے اس کو ویسے ہی رینڈملی اٹھایا کہ میں اسے پڑھوں۔ میرا کوئی کسی قسم کا بھی ارادہ نہیں تھا کہ اسلام کو باقاعدہ مطالعہ کرنے کا یا اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا، ایسا میں کوئی بھی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ویسے ہی کتاب رکھی تھی گھر پہ تو میں نے کہا چلیں اس کے کوئی 1-2 پیجز پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو کھولا اور میرے سامنے سورہ نساء کھولی۔ میں نے کچھ آیات اس میں سے پڑھی اور وہ پڑھ کے میرے اوپر ایسا ایک جذباتی اثر ہوا۔ آج بھی میں وہی اثر محسوس کرتی ہوں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی ہوں، بالکل سیم فیلنگز محسوس کرتی ہوں اور میں رونے لگ جاتی ہوں، جیسے کہ میں پہلے دن اس کو پڑھ کے روئی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا اور اس نے میرے اندر بہت گہرا اثر کیا۔ میں نے کچھ پیجز پڑھنے کے بعد اس کو بند کر دیا۔ میں نے جب دیکھا کہ میرے اوپر اثر کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی مذہب سے متاثر نہیں ہونا، اور میں نے قرآن کو اس نیت سے بند کر کے رکھ دیا کہ اب اسے آئندہ کبھی کھول کر نہیں پڑھوں گی۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ مجھے اسے پڑھے بغیر رہا ہی نہیں گیا، اور میں نے چند دن بعد اسے دوبارہ کھولا اور سورہ بقرہ سے اسے دوبارہ پڑھا۔ اس مرتبہ پھر قرآن کی آیات مجھے شدید متاثر کرنے لگیں اور مجھے لگا کہ میں قرآن کے جادو میں جکڑی گئی ہوں۔
جناب پھر تو یہ سلسلہ ہی چل نکلا۔ میں چند دن خود کو پابند کرتی کہ اب قرآن کو نہیں پڑھوں گی، مگر پھر چند دن بعد کھول کر پڑھنے لگ جاتی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو میں نے سوچا کہ میں جو پڑھ رہی ہوں کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایکچوئل قرآن تو عربی میں ہے اور میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں، تو یہ ٹرانسلیشن بھی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور میں ایک مسجد میں گئی۔ گھر کے قریب بھی کئی مساجد تھیں یہاں اسکاٹ لینڈ میں جہاں میں رہ رہی تھی، مگر میں قریب کی مسجد میں نہیں گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اگر مجھے کوئی جان پہچان والا آدمی یہاں مسجد میں جاتے ہوئے دیکھے اور وہ اس کا غلط مطلب لے۔ تو میں گھر سے دور ایک مسجد تھی وہاں گئی، وہاں کے امام صاحب سے ملی۔ الحمدللہ بہت اچھے، بہت نائس انسان تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل رہا کہ یہاں پہ اسکاٹ لینڈ میں جو مساجد کے امام ہوتے ہیں وہ عموماً اتنی اچھی انگلش نہیں بولتے، اور مگر وہ امام صاحب بہت اچھی انگلش بولتے تھے۔ تو میں نے ان کے پاس اپنے قرآن پاک کو لے کے گئی، میں نے انہیں دکھایا کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں، تو کیا اس کی انگلش ٹرانسلیشن بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے؟ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہاں بہت اچھی اور بہت زبردست ہے، یہ آتھینٹک ٹرانسلیشن ہے اور آپ اس کو پڑھیں، یہ بالکل صحیح ٹرانسلیشن ہے۔ تو میں وہاں سے آئی اور اب باقاعدہ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ قرآن کو میں جب پڑھ بھی رہی تھی تو میرا اس کو پڑھنے کا مقصد مذہبی ریسرچ نہیں تھا، میرا اس کو پڑھنے کا مقصد علمی ریسرچ تھا۔ علم یعنی نالج حاصل کرنا میرا مقصد تھا، مذہب قبول کرنا مقصد نہیں تھا۔ اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب اس نے میرے دل کے اندر گہرائی میں جا کر مجھے متاثر کرنا شروع کر دیا، اور کب میں اندر ہی اندر اس کا اثر لینے لگی۔ میں اندر سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ باہر سے بظاہر میں بہت ڈھیٹ بنی رہی، بہت سخت بنی رہی کہ میں مذہب نہیں تبدیل کر رہی ہوں، مگر اندر ہی اندر وہ مجھے تبدیل کرتا رہا، اور آہستہ آہستہ میں تبدیل ہو گئی۔ پھر میری زندگی میں ایک بڑا امپیکٹ تب پڑا جب میں لیبیا سیر کرنے کے لیے گئی۔ وہاں لیبیا میں میں نے ایک صحرا ہے کنٹری کے ایک سائڈ پہ، تو میں نے اس کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ عموماً جو لوگ ادھر صحرا کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک کاروان کی صورت میں جاتے ہیں، کیونکہ صحرا کا سفر ایسا نہیں ہے کہ آپ اکیلے کریں یا ایک دو افراد کریں، آپ وہاں کسی پرابلم میں پڑ سکتے ہیں، تو ایک 8-10 افراد کی ٹیم آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ مگر میں کسی بہت لمبی چوڑی ٹیم کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، تو میں نے کوشش کی میں کم سے کم لوگوں کے ساتھ جاؤں، اور میں باوجود وہاں کے مقامی لوگوں کے گائیڈ کرنے کے صرف 2 افراد کے ساتھ گئی وہاں صحرا کی طرف۔ تو وہاں جو گاڑی ہم نے ہائر کی تھی اس ڈرائیور کا نام محمد تھا۔ محمد نے مجھے وہاں سیر کرائی اور وہ ایک بہت اچھے اخلاق کا آدمی تھا۔ پھر جب ہم وہاں سے واپس آئے تو محمد نے مجھ سے میرا نمبر لیا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دیجئے، ہم دوبارہ آئندہ بھی رابطے میں رہیں گے۔ تو میں نے اس کو ایسے ہی نمبر دے دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے نمبر لے لو، مگر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس سے کسی بھی قسم کے رابطے میں رہوں گی۔ میں یہاں سیر کے لیے آئی تھی اور اب سیر کر کے واپس جا رہی تھی، اتنا ہی لنک تھا اور اس سے زیادہ ہمارا کبھی کوئی لنک نہیں رہے گا، نہ میں اس شخص سے کوئی رابطہ رکھوں گی۔ تو میں نے اس کو نمبر دے دیا اور میں واپس انگلینڈ آ گئی۔ وہاں میں نے محمد کو بتایا بھی نہیں تھا کہ میں اسلام کو یا قرآن کو اسٹڈی کر رہی ہوں۔ میری ایک کولیگ ڈاکٹر تھیں یہاں اسی ہسپتال میں، وہ مسلمان تھیں، تو اس ڈاکٹر سے میں نے ذکر کیا کہ میں اس طریقے سے اسلام کو پڑھ رہی ہوں اور میں قرآن کو بھی پڑھ رہی ہوں۔ تو وہ لیڈی ڈاکٹر پہلے تو کافی حیران ہوئی اور شاکڈ رہ گئیں، کیونکہ وہ مجھے کئی سالوں سے جانتی تھی کہ میں سیکولر اور ایتھیسٹ سوچ کی مالک ہوں اور میں کسی مذہب کو فالو نہیں کرتی ہوں، اور کسی مذہب کو فالو کرنے کے لیے میں کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہوں۔ تو جب اس نے یہ سنا تو وہ شاکڈ رہ گئی۔ بہرحال اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کچھ بھی گائیڈنس چاہیے تو میں تمہیں پرووائڈ کروں گی۔ میں نے کہا ہاں، اسی گائیڈنس کے لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے، اور پھر میں اس سے کافی چیزیں پوچھتی رہی، وہ مجھے بتاتی رہتی، کبھی کبھار وہ کہتی کل پرسوں میں آپ کو اس کا جواب سرچ کر کے لا کے دوں گی،
پھر وہ سرچ کر کے لاتی، تو اس لیڈی ڈاکٹر نے میری اسلام کو سمجھنے میں بہت مدد کی۔ پھر مجھے تقریباً لیبیا سے واپس آئے 5 ہفتے ہوئے تھے کہ میں نے اپنی اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اسی دور کی مسجد میں جا کر امام صاحب کے پاس، جہاں میں پہلی دفعہ گئی تھی، اسی مسجد میں جا کر انہیں امام صاحب سے میں نے کلمہ شہادت پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد غالباً 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، 4 سے 5 دن بعد ہی مجھے اس لیبیا والے ڈرائیور کا میسج آیا۔ اس نے کہا کہ میں انگلینڈ آیا ہوا ہوں، اور میں بالکل شاکڈ رہ گئی۔ میں تو اس کو بالکل بھلا چکی تھی۔ ہاں، نمبر میں اس کو دے کے آئی تھی، اس کے پاس میرا نمبر تھا، مگر میرا نہیں خیال تھا کہ میرا اس سے کبھی کوئی رابطہ ہوگا اور میں کوئی اس سے رابطہ رکھوں گی۔ بہرحال اس نے مجھے بہن کہا تھا، اور وہ میرا بھائی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں انگلینڈ آیا ہوا ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے، تو اس نے مجھے اپنی شادی میں انوائٹ کیا۔ میں اس کی شادی میں شرکت کے لیے گئی۔ اس کی فیملی نے مجھے بہت زبردست طریقے سے ویلکم کیا، واقعی کہ جیسے میں اس کی سگی بہن وہاں پہ آئی ہوں۔ انہوں نے حقیقی بہن کی طرح مجھے وہاں پروٹوکول دیا، اور تب سے لے کے آج تک، آج مجھے اسلام قبول کیے 11-12 سال ہو گئے ہیں۔ محمد سے میرا تعلق بھائیوں کی طرح ہے۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے میری مسلم فیملی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں جس طرح سے اس معاشرے میں تنہا تھی، سوائے اس لیڈی ڈاکٹر کے کوئی اور مسلمان میرے آس پاس نہیں تھا، تو یہ کہ محمد علی کی فیملی نے مجھے ایک صحیح اپنی اوریجنل فیملی جیسا پیار دیا۔ ساری زندگی اس نے میرا خیال رکھا، اور اس نے کبھی مجھ سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ ایون وہ لوگ یہاں اسکاٹ لینڈ آئے، علی اکیلا تو اکثر آتا رہتا ہے، فیملی کے ساتھ صرف 1 مرتبہ آئے، مگر وہ آج تک میرے گھر پہ 1 رات بھی نہیں رکا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے مجھ سے کبھی کوئی فائدہ لیا ہو، میرے گھر پہ رکا ہو۔ وہ میرے گھر پہ آ کے کبھی 1 رات بھی نہیں رکا۔ اس نے کبھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں لیا۔ ہاں، البتہ میری ہیلپ کرنے کے لیے وہ پوری فیملی، اس کے سب ریلیٹیوز ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ مجھے بہت سپورٹ کیا۔ اور آخر میں اپنی بات اسی جملے پہ ختم کروں گی کہ میں تمام ویڈیو دیکھنے والوں سے کہوں گی کہ لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، بحث کرنا بند کر دیجئے۔ آپ کسی دوسرے مذہب والے سے بحث کر کے یہ بتائیں کہ آپ کا مذہب زیادہ اچھا ہے، یہ کام آپ بند کر دیجئے۔ بحث کے بجائے اپنے اخلاق سے بتائیے کہ آپ کا مذہب سب سے اچھا ہے۔ اگر آپ کا مذہب سب سے اچھا ہے تو سب سے اچھا اخلاق دکھانا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا اخلاق دوسرے مذہب کے لوگوں کے اخلاق سے زیادہ اچھا ہے تو آپ کا مذہب بھی دوسرے مذاہب سے زیادہ اچھا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی ناظرین، بلا شبہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتے تھے کہ اکرمہ کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے، مگر اکرمہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا۔ مگر پھر انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے شہادت بھی پائی۔ اس لیے اللہ کب کس کو کہاں کیسے ہدایت دے دیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔